سمیرہ روم میں نہیں آئی تھی۔ آج وہ دوسرے روم میں تھی۔ کل زین نے نکاح کرنا تھا، سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ اس سے ابھی بھی یہی تھا کہ شہریار پھر کوئی پنگا نہ کھڑا کر دے، اس لیے اب وہ دیری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن سمیرہ کی لاتعلقی اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس کے ناز نخرے اٹھانے والی تھی، کبھی کوئی ناجائز ضد نہ کی تھی، خود بھی خوش رہتی، اسے بھی خوش رکھتی، اور چاند سی بیٹی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ پھر کون سا خلا جسے پر کرنے کے لیے وہ مونا سے شادی کر رہا تھا؟ خود سے سوال کرتا وہ اٹھ بیٹھا۔ میں تو ثواب کی نیت سے اپنے ضمیر کے سامنے وہ گڑبڑا گیا۔ ثواب؟ جیسے کوئی اندر ہی اندر ہنسا۔ کیسے بیوقوف بنا رہے ہو زین؟ سمیرہ جیسی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اور اس کا دل دکھا کے کیا تم مونا کے ساتھ خوش رہ سکو گے؟ نہیں شاید، لیکن اب وہ فیصلہ لے چکا تھا۔ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ورنہ مونا مجھے دھوکے باز سمجھے گی۔ ایک اور دلیل دی۔ اور سمیرہ اس کا کیا؟ سمیر نے پھر سے خود کو اپنے ضمیر کو زین نے پھر سے اپنے ضمیر کو لتاڑا۔ زین نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ خدایا کیا کروں میں کیا کروں؟ سر درد کی ٹیبلٹ لے رہا تھا کہ سمیرہ اندر داخل ہوئی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ رو کے آئی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ میڈیسن کیوں لے رہے ہیں؟ سمیرہ اس کے پاس آئی۔ زین حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، ناراضگی میں بھی پرواہ کرنا نہ چھوڑی اس نے۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ سمیرہ کو روم میں اپنے سامنے دیکھ کر زین کو سکون سا آ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند گیا۔ سمیرہ کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے سر پر محسوس کیا تو دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ پڑھ کر اس پہ پھونک رہی تھی۔ زین شرمندہ سا ہو گیا۔ بے اختیاری میں اس کے ہاتھ تھامے۔ تم بہت اچھی ہو سمیرہ، لیکن شاید میں تمہارے جتنا اچھا نہیں۔ سر جھکا گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے آپ ہرٹ ہو۔ میری بھائی سے بات ہو گئی ہے؟ سمیرہ آنسو ضبط کرتی سر جھکائے بولی جا رہی تھی۔ اور اب آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے، میں نے انہیں واپس جانے کو کہہ دیا ہے۔ زین اس باہمت لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ آرام کریں، رات کافی ہو گئی ہے۔ سمیرہ نے زین کی بات کاٹی، لائٹ آف کی اور جا کے لیٹ گئی، جبکہ آنسو خاموش اپنی زندگی بھر اس کا مقدر تھے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، کیا ہم یہیں رہیں گے؟ تابی نے اس خوبصورت وادی کو دیکھتے عمر کا ہاتھ تھامے بہت پیار سے پوچھا۔ ہاں عمر کی جان، اب ہم یہاں رہیں گے، ایک ساتھ، ایک دوسرے کے سنگ۔ عمر اس کی طرف رخ کر کے اسے خود سے قریب کر گیا۔ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کبھی نہیں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ عمر نے اسے مان بخشا۔ لیکن کالے بادلوں نے اچانک سے ڈیرا جمایا۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، بارش برسنے لگی۔ تابی خوش ہو گئی، پلٹ کے عمر کو دیکھا، لیکن وہاں تو عمر تھا ہی نہیں۔ عمر کہاں ہیں آپ؟ وہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن عمر کہیں نہ تھا۔ عمر، وہ چلا رہی تھی، عمر کہاں ہیں آپ؟ عمر۔ بارش کا پہلا مینہ برسا۔ تابی نے ہتھیلی پہ اسے محسوس کیا، اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن بارش نے اس کے آنسو اپنے اندر چھپا لیے تھے۔ وہ پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ اس نے عمر کو تلاشا، لیکن وہ نہ ملا۔ اچانک بھاگتے بھاگتے وہ کھائی میں جا گری۔ ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ ایک پل اسے حواس بحال کرنے میں لگا۔ یا خدا، یہ خواب تھا؟ عمر کہاں ہو تم؟ کیوں رابطہ نہیں کر رہے؟ ایک بندھن باندھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ خاموش آنسوؤں سے رو دی۔ رات کی تاریکی اس کی محبت کی گواہ تھی۔ صبح سلا کی آنکھ کھلی تو خود کو سبحان کی باہوں میں پایا۔ حیرانی سے اسے دیکھا، دل نے پھر سے 120 کی رفتار پکڑی۔ میں یہاں بیڈ پہ کیسے؟ میں تو صوفے پہ۔ سلا ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے بڑبڑائی۔ یہ تو مجھے ہی تکیہ بنا کے سو رہا ہے۔ دھیرے سے سبحان کا ہاتھ اپنے کمر سے ہٹانا چاہا تو سبحان نے اس کی طرف کروٹ لے کر مزید باہوں کا گھیرا تنگ کیا، اپنا منہ اس کی گردن میں چھپایا۔ سبحان کے ہونٹ اس کی گردن کو مس ہوئے تو وہ لرز گئی۔ دل نے سانس لینی ہی بند کر دی۔ سبحان کی سانسوں کی گرمائش سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ اسے خود سے بھی دور نہیں کر پا رہی تھی۔ سوکن سی اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ دھیرے سے گردن موڑ کے اسے دور ہونا چاہا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کی پشت سبحان نے اپنے سینے سے لگا لی۔ سلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فوراً اسے اس کے بازو زور سے پیچھے ہٹاتی وہ جھٹ سے بیڈ سے اتری اور لمبے لمبے سانس خارج کیے۔ سبحان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، جو سلا کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا پتا، بلکہ میں یہی تم سے پوچھنے والا تھا، میرے بستر پر تم کیا کر رہی تھی؟ سبحان نے الٹا اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ سلا نے پلٹ کر صوفے کی جانب دیکھا۔ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تکیہ نہ کمفرٹ۔ آپ مجھے یہاں بستر پر لائے؟ سلا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ثبوت؟ اٹھتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ سلا اس کے مقابل کھڑی ہوتی تیوری چڑھا کے بولی۔ اچھا، میری حدیں اب تم طے کرو گی؟ سبحان کو اس کا انداز سلگا گیا۔ آپ بھول رہے ہیں ڈیل یاد ہے؟ سبحان کچھ نہیں بھولتا۔ ایک تو میں نے تمہیں بستر پہ آنے
پہ کچھ کہا نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تھکی ہوگی، رات نہیں پتہ چلا ہوگا، اوپر سے تم مجھے ہی الزام دے رہی ہو۔ سبحان نے اسے پھر سے آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صلہ روحان سی ہوئی۔ چلو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم ثابت کر دو۔ پاس پڑے پیکٹ سے سگریٹ نکال منہ میں رکھتے وہ صلہ کو اچھا خاصا زچ کر چکا تھا۔ آپ نے سگریٹ سلگا کے دھواں چھوڑا۔ وہ کچھ بولنے والی تھی، دھوئیں سے کھانسنے لگی۔ سبحان ایک ٹک اس کے سراپے کو دیکھے گیا۔ صلہ اس کی نظروں سے عجیب سا خوف محسوس کر گئی۔ پتہ نہیں سگریٹ کیوں پیتے ہیں، اونچی آواز میں بولتی وہ باتھ روم میں گھسی، جبکہ سبحان نے مسکراتے ہوئے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا۔ صلہ دی گریٹ، اب ہر رات میری باہوں میں ہوگی تمہاری، خود سے کہتا موبائل اٹھاتا گیلری میں چلا گیا۔ بھابھی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، کیا کہہ رہی ہو تابی؟ سبحان نے خود فون کیا ہے، امی سے بات کی ہے اور ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہم کچھ ہی دیر میں نکل رہے ہیں، سوچا اپنے آنے کا تمہیں فون کر کے بتا دو۔ انوشی نے ڈیٹیل دی۔ اوکے بھابھی، اللہ حافظ۔ تابی نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون بند کر دیا۔ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بنا مجھے بتائے میری شادی فکس کر دی، اور میں کیسے کر سکتی ہوں شادی؟ خدایا یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نہیں بھائی ایسا نہیں کر سکتے، مجھے بھائی سے بات کرنی ہوگی۔ تابی فوراً اٹھی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ جب عمر اسے واپس گھر چھوڑ کر گیا تھا، اس کے بعد دونوں بہن بھائی میں بہت کم بات ہوتی تھی۔ تابی بلا ضرورت کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور سبحان بھی بس مطلب کی بات کرتا تھا۔ مونا فیاض ولد فیاض احمد، کیا آپ کو سعدی علی ولد علی رفیق سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، دھڑکتے دل سے کہا۔ مولوی صاحب باہر آئے، سعدی سے بات ہوئی، دونوں مسکرائے اور مبارک کا شور اٹھا۔ اتنے میں وہاں زلفی پہنچا۔ سعدی اور مونا کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر سلگ کر رہ گیا۔ زلفی کو دیکھ مونا پہلے گڑبڑائی، لیکن بعد میں منہ بنا کے تکبر سے آنکھیں پھیر لیں۔ وہ سعدی کو جھوٹی کہانی سنا کے اپنی طرف کر چکی تھی اور سعدی نے اسے پورا یقین دلایا تھا اس کی حفاظت کا۔ زین کی آمد سونے پہ سہاگا ثابت ہوئی۔ ان سب کو بلانے والا خود عمر تھا۔ یہ کیا سب کیا ہے؟ زین حیران ہوتا آگے بڑھا۔ سبھی نے ان کی طرف دیکھا، زین تو قدم بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ مونا نے نظریں جھکائیں۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں مونا؟ تمہارے لیے میں نے کچھ نہیں کیا اور تم مجھے چیٹ کر گئی۔ زین کو حقیقتاً دکھ ہوا۔ زین اس سب کی وجہ بھی آپ ہیں، مونا سکون سے بولی۔ جو اپنے وفا شعار بیوی کا نہیں ہو سکا، کل کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے کسی تیسری سے شادی نہیں کرے گا؟ مونا نے اسے آئینہ دکھایا۔ اسے لگا زلزلہ آ گیا ہو، اتنی بڑی بات کتنے آرام سے کر گئی تھی وہ۔ اچھا تو بڑی وفادار اور پاک باز ہے، راتوں کی رنگینیاں میرے ساتھ اور شادی کسی اور کے ساتھ؟ زلفی غصے سے بھری آواز سے بولا۔ عمر اپنے دو دوستوں اور مولوی کے ساتھ یہ لمحے بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ مونا نے پلٹ کر سعدی کو دیکھا کہ وہ اس کے لیے سٹینڈ لے گا، لیکن وہ تو مزے سے منہ سیے کھڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم جیسے عیاش انسان کے منہ میں لگنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ حیران تھی، یہ دونوں اچانک آ کہاں سے گئے؟ ہاں ہمارے منہ کیوں لگے گی تو؟ زلفی نے گالی نکالی اور غصے سے آگے بڑھا اور مونا کا گلا دبایا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ انہوں نے دھیرے سے مولوی کے کان میں کہا۔ ہونے دیں، تھوڑا زیادہ تماشا لگے تو مزہ بھی زیادہ آئے گا، تب تک پولیس بھی آ جائے گی، باقی کا کام وہ سنبھالے گی۔ چھوڑو مجھے جنگلی، مونا نے اسے دور دھکیلا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور یہ میرا شوہر ہے، اور اگر کسی نے بھی کچھ کہا تو میرا شوہر اسے جان سے مار ڈالے گا۔ ہاتھ اٹھائے وہ خود ہی سعدی کے بیہاف پہ دھمکی دینے لگی۔ ایسا میں نے کب کہا؟ عمر حیران ہوا۔ سوچیں کیا پتہ محبت کی رو میں بہتے ہوئے جانے انجانے میں کوئی عہد و پیمان کر گئے ہوں۔ مولوی صاحب نے انجوائے کرتے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ سعدی نے مڑ کر اسے گوری سے نوازا۔ تیری بھی ایسی کی تیسی، تیرے شوہر کی بھی۔ زلفی پھر آگے بڑھا۔ سعدی یہ مجھے کیا کچھ نہیں کہہ رہا اور تم بس کھڑے دیکھے جا رہے ہو؟ مونا فوراً ڈر کر سعدی کے پیچھے چھپی۔ تبھی زین کی نظر سعدی پہ پڑی تو لمبا سانس خارج کیا۔ یک نہ شد دو شد، وہ سمجھ گیا کہ یہ سب پلاننگ سے ہوا ہے، اور عمر بھی اب زین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زین نے نظریں پھیر لی اور وہاں سے جانے لگا۔ ارے جیجا جی اتنی جلدی کہاں چل دیے؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ عمر نے پیچھے سے ہانک لگائی تو ایک پل کو حال میں خاموشی چھا گئی۔ مونا نے پتھرائی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ وہ زین کو جیجا جی کیوں بول رہا تھا؟ وہ سبحان کے عجیب انداز سے گھبرا رہی تھی۔ بات لے کے نکلی تو اسے نظر انداز کرتی روم سے باہر ہی نکل گئی۔ سبحان فون پہ بزی تھا، ورنہ ضرور کچھ نہ کچھ کہتا۔ سر جھٹ کر وہ پھر سے فون پہ بزی ہو گیا۔ ارے تابی یہاں کیوں کھڑی ہو تم؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ صلہ نے اسے روم کے باہر کھڑا دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے، رکھے انداز میں کہتی وہ صلہ کو شرمندہ کر گئی۔ صلہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ سورہ خالہ ناشتہ لگا رہی تھی، صلہ ان کی ہیلپ کرنے لگی۔ سحر بہت صبح ناشتہ کر لیتی تھی، سورہ خالہ خود اسے کروا کے میڈیسن دے آتی تھی۔ سحر کے بارے میں ہی دونوں بات کر رہی تھی کہ سبحان نیچے آتا دکھائی دیا۔ صلہ فوراً ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ خاموشی سے دونوں نے ناشتہ کیا۔ تابی کہاں ہے سورہ؟
زہرا خالہ بے شک ناراضگی تھی لیکن تھی تو بہن ہی، آخر پوچھ لیا، بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تابی نے اچانک سے اسے چونکا دیا۔ سبحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تابی نے ایک نظر سلا کو اور اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ نے میری شادی فکس کر دی ہے؟ اسی ہفتے کے آخر میں سادگی سے نکاح ہے۔ سبحان نے سکون سے تابی پہ بم پھوڑا۔ بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ تابی تڑپ ہی گئی سبحان کی بات پہ۔ تابی اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اور شادی تو طے ہو گئی تھی نا بھائی، اور میری پڑھائی اس کا کیا؟ اور تم شادی کے بعد مکمل کر لینا۔ اسفند سمجھدار اور بہت خیال رکھنے والا ہے، ہر طرح سے تمہارا خیال رکھے گا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے وہ ٹیبل سے اٹھا۔ بھائی میں شادی نہیں کرنا چاہتی ابھی، پلیز روک دیں۔ بہت بے بسی تھی لہجے میں سلا اس کے آنسو دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی۔ تابی مجھے نہ سننے کی عادت نہیں، اور بات میں طے کر چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرد اور روکھے لہجے میں کہتا وہ تابی کو اندر تک درد دے گیا۔ بھائی میں یہ شادی نہیں کر سکتی تابی، سبحان غصے سے چلایا۔ تابی بری طرح سہم گئی۔ پلیز آپ آرام سے بات سلا، اسٹے آؤٹ آف دس، اٹس مائی فیملی میٹر اینڈ یو آر ناٹ مائی فیملی، انڈرسٹینڈ؟ غصے سے دیکھتا وہ سلا کو بھی سنا گیا۔ وہ خاموشی سے لب بھنجے اس کے الفاظ پہ غور ہی کرتی رہ گئی اور چپ چاپ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جاؤ اپنے روم میں اور شادی کی تیاری کرو، خود کو شادی کے لیے تیار بھی کرو۔ تابی کو سنجیدہ انداز میں کہتا وہ باہر نکلا اور وہ روتی ہوئی روم میں آ گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ پہلی بار سبحان نے اس سے اونچی آواز میں بات کی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کے دل کو بے انتہا تکلیف پہنچی تھی، اور دوسری طرف عمر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ سوچ سوچ کے ہلکان ہوئی جا رہی تھی، کیسے ان حالات سے اکیلے نپٹے۔ بچپن میں جسے چاند کہا تھا، ہو جائے گا چہرہ نہ یہ سوچا تھا، ویسے تو نظر آتے ہیں سب اپنے ہیں لیکن کوئی نہیں اپنا، ہمیں معلوم نہیں تھا ہم روئیں گے اتنا، ہمیں معلوم نہیں تھا کھو جائے گا چہرہ، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ سادی سادی یہ کیا ہے تم؟ مونا کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عمر نے حیرانگی سے مونا کو دیکھا۔ سادی یہ سب کیا ہے؟ دلہن بنی وہ اس وقت حیرت کا نمونہ لگ رہی تھی۔ شیر کو سوا سے ایک شیر، وہ ایک ادا سے بولا۔ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں، 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ اس بار عمر کے لہجے میں سختی اور نفرت تھی۔ اور آپ کیسا لگا سرپرائز؟ عمر نے زین کو دیکھا۔ تم یہاں زین سے بات نہ بن پا رہی تھی، زور کا جھٹکا لگا تھا۔ ابھی تو ایک جھٹکا اور بھی ہے۔ تم زین سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ انہوں نے عمر کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری بہن کے شوہر ہیں یہ، اسی کی زبان میں جواب دیا۔ ایک نظر زین کو دیکھا اور دوسری نظر عمر کو، آنکھوں میں آنسو نے ڈیرا جمع۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں سادی؟ مونا کا دل ٹوٹا تھا آج۔ دھوکہ؟ تمہارے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ عمر کہتے کہتے رکا لیکن پھر سر جھٹکا۔ بیوی ہوں میں تمہاری۔ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھتے عمر کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا۔ جب مولوی نکلی، نکاح نکلی، نام نکلی تو بیوی اصلی کیسے ہو سکتی ہے؟ شہریار کی سمیرہ کے ساتھ آمد نے ان سب پہ پانی پھیر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں مولوی نہیں، اے ڈی، مطلب ارسل ڈیٹیکٹیو ہوں۔ اے ڈی نے اپنی داڑھی اور مونچھیں اتاری۔ تم سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ زلفی نے پانسا پلٹتے دیکھا تو وہاں سے رفو چکر ہونا چاہا لیکن اے ڈی نے اسے دبوچ لیا۔ تم اور تمہاری یہ پارٹنر بہت عرصے سے تلاش تھی، اب تو پکے ثبوتوں سے ہاتھ آئے ہو، اب نہیں بچ سکتے سزا سے، بس تھوڑی دیر میں پولیس آتی ہوگی۔ اے ڈی نے اسے مارتے ہوئے بہت خوش تھا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ فائرنگ کی آواز آئی تھی اور پولیس آ چکی تھی۔ پولیس کا ریڈ پڑا اور انہوں نے آتے ہی مونا اور اس کے ساتھی زلفی کو دھر لیا تھا۔ مونا چیخے جا رہی تھی مگر اس کی چیخوں پکار کوئی نہیں سن رہی تھی۔ پولیس انہیں لے گئی اور اے ڈی بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ شہریار اور عمر اب زین کی طرف متوجہ ہوئے۔ زین نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ شہریار نے اس کے ہاتھ نیچے کیے اور کہا کہ تمہارے گناہ جو ہے وہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن تم ہماری بہن کے شوہر ہو اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ اب تم جانو اور تمہاری بہن جانے۔ وہ پلٹے اور آگے بڑھ گئے۔ عمر شہریار نے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ شہریار پرسکون ہو گیا۔ شکر ہے اللہ کا میری بہن کی خوشیاں واپس مل گئیں اسے، شہریار سکون سے بولا۔ اینڈ اٹس آل کریڈٹ گوز ٹو می۔ عمر نے فرضی کالر جھاڑے۔ اور میں کدھر گیا؟ اے ڈی نے اندر آتے آخری بات سن لی تھی تو منہ بنا کے بولا۔ نا تم نے کیا کیا؟ عمر نے اسے چھیڑا۔ سن لی بھائی۔ دونوں کمر پہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے۔ ایک تو سادی کی بیوی بن کے جو سب سے مشکل کام کیا اس کا کیا؟ اور سیکنڈ، شہریار بھائی کو اس پلان میں شامل کرنے کا مشورہ بھی میرا تھا۔ اے ڈی نے اپنی قابلیت جھاڑی۔ نو ڈاؤٹ without AD we can nothing do to۔ شہریار نے بھی اس کی سائڈ لی تو اے ڈی زیادہ چوڑا ہو گیا۔ بھائی عمر، سمیرہ نے انہیں پکارا۔ وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو بھائی، روتے ہوئے سمیرہ نے ان دونوں سے کہا اور ان کے گلے لگ گئی۔
شہریار نے دونوں باہیں وہاں کی اور آگے بڑھ کے بھائی کے سینے سے جا لگی۔ عمر بھی ایموشنل سا ہو گیا، شہریار کو اشارہ کیا مجھے بھی گلے لگا، تو شہریار نے دوسری بازو اس کے لیے کھول دیے۔ ان تینوں بہن بھائیوں کی محبت پر ایڈی اور زین رشک کرنے لگے۔ شہریار بچپن سے ہی ایسا تھا، پیار میں وہ دونوں کو ایسے ہی گلے لگایا کرتا تھا، اور آج بھی وہ اس کے لیے چھوٹے بچے ہی تھے۔ سلا گال پہ ہاتھ رکھے حیرانی سے رابعہ بیگم کو دیکھے جا رہی تھی۔ اگر سبحان محبت ہے تو میرے بیٹے سے کیا تھا؟ رابعہ بیگم غصے سے بولی۔ انوشا بہت پریشان ہوئی، انہیں آج تک کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات کرتے نہ دیکھا تھا، کجا کہ کسی کو تھپڑ مار دیں۔ خالہ آنی، سبحان نے انہیں پکارا۔ رابعہ بیگم نے سبحان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میرا بیٹا نہ جانے کہاں ہے، اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا، اکیلے ہی اپنا غم غلط کرتا رہا۔ رابعہ بیگم دکھ سے بولی، ہمیں یہاں بلا لیا تم نے، کس منہ سے بلایا تم نے؟ ایک بار رابعہ بیگم نے سبحان سے غصے سے کہا، امی پلیز سنبھالیں خود کو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انوشا ان کے غصے سے گھبرائی۔ جانتا ہوں آپ کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن انوشا چلو یہاں سے، میں اس گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہتی۔ سبحان کی بات کاٹتے وہ انوشا سے بولی، خالہ آنی نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہی۔ تابی نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما، آنسو اس کی آنکھوں میں بھی آ رہے تھے۔ بیٹا تمہارے لیے ہی آئی تھی یہاں، لیکن اب سلا اور سبحان کو ایک کڑی نظر سے دیکھا، اب اگر رکی تو شاید کچھ برا ہو جائے، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے مجھے جو بھی کہنا ہے کہہ لیں، مارنا ہے مار لیں، لیکن میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سبحان ایک عزم سے آگے بڑھا۔ رابعہ بیگم نے رخ پھیر لیا۔ سبحان تڑپ کر رہ گیا، کہاں کبھی اس نے رابعہ آنٹی کو ایسے دیکھا، اس نے تو ہمیشہ انہیں پیال اٹھاتے ہی دیکھا تھا۔ مانا کہ آپ خفا ہیں، لیکن اس سب میں قصوروار تو میں ہوں نا، تابی کا کیا قصور، اسے کیوں سزا دینا چاہ رہی ہیں؟ یہ تو مہمان ہے اس گھر میں، اب آپ کی بیٹی ہے، کیا آپ اسے اپنی دعا میں رخصت نہیں کریں گی؟ سبحان کی بات پہ رابعہ بیگم نے ایک نظر تابی پہ ڈالی، جو دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ دل کو کسی نے جیسے کھینچ لیا۔ وہ تابی کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں ماں والی ممتا محسوس کرتی تھی، وہ خود کو ہارتا محسوس کر رہی تھی۔ تابی اس سے کہہ دو کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر یہاں رہیں تو یہ دونوں میرے سامنے نہ آئیں۔ سختی سے بنا انہیں دیکھے کچھ پل تو سبحان بول ہی نہ سکا، پھر خود کو سنبھالا، ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ خالہ صغریٰ سبحان نے فوراً پکارا تو وہ حاضر ہوئی۔ خالہ آنی کا سامان شبیر سے کہہ کے روم میں پہنچائے، اور انہیں جو بھی چاہیے ہو آپ کی ذمہ داری ہے، مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے، آپ بالکل بے فکر رہیں، بہت اچھا خیال رکھوں گی۔ صغریٰ خالہ نے خوشی سے کہا۔ سیر کے ساتھ ہوئے واقعے کے بعد آج سبحان نے بات کی تھی، ورنہ اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سبحان نے پلٹ کر دیکھا تو سلا وہاں نہ تھی۔ سبحان فوراً اس کے پیچھے روم میں آیا، وہ باتھ روم میں تھی۔ سبحان اس کا ویٹ کرنے لگا، وہ باہر آئی تو اس کا منہ دھلا ہوا تھا، چہرے کا نشان بھی مدھم تھا، لیکن سبحان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی روئی ہوئی سوجی آنکھیں دیکھ کے سلا آگے بڑھا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سلا نے بنا دیکھے نظریں جھکائے، آنسو چھپاتے ہوئے کہا، سبحان سے اس کا یہ روپ نہ دیکھا گیا۔ فوراً آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لیا، وہ بے تحاشا رونے لگی، وہ اسے پیار سے تھپکی دینے لگا، اسے سلا کے لیے برا لگ رہا تھا۔ سلا پلیز مت رو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، بے اختیار ادا کیے الفاظ سلا کو حیران کر گئے۔ فوراً پیچھے ہوتے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا اور منہ پھیر گئی، چاہو تو مجھے تھپڑ مارو، لیکن پلیز مسٹر ایس کے پلیز یہ اپنا ڈرامہ بند کریں، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ روتے ہوئے جیسے پھٹ پڑی، اور ویسے بھی جتنی خطائیں کر چکی ہوں اس کے لیے ایک تھپڑ پڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ اب یہ خود کلامی سے بولی۔ سلا یہاں دیکھو میری طرف۔ سبحان غصہ کر کے مزید اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، سلا ناراضگی سے بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سبحان نے اس کے قریب جا کے اس کے روٹھے چہرے کو اپنی طرف موڑا، اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے گال پہ اپنے لب رکھ دیے، اور اس لمحے سلا نے سانس روک لیا۔ گال پہ تھپڑ والی جگہ لب رکھے وہ سلا کو اپنے حصار میں جگڑے جا رہا تھا۔ خالہ آنی کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اب بالکل نہیں رونا۔ پیار سے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما، لہجے میں اتنی چاہت تھی کہ سلا ہونک بنی دیکھتی رہی۔ سبحان حیات خان مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ سلا حیران ہوئی، کیا ہوا؟ سبحان نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا، کچھ نہیں، آپ پلیز دور۔ سلا جیسے جیسے کہہ رہی تھی ویسے ویسے وہ نزدیک ہو رہا تھا۔ سلا کی زبان رک سی گئی۔ سلا جب جب تم یہ الفاظ بولتی ہو مجھے اکساتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ گھمبیر لہجہ سلا نے گھبرا کے دیکھا، ہماری ڈیل ہوئی اور بہت جلد ہمارے راستے پہ جدا ہو جائیں گے۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، پھر سے یاد کرانا چاہا، ڈیل ختم بھی ہو سکتی ہے، مانی خیزی سے کہتا وہ سلا کو چونکا آ گیا۔ کیا مطلب؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ ڈیل کے بعد تمہیں مجھ سے آزادی مل جائے گی تو اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو، میں سبحان حیات خان ہوں، میں اپنی چیزیں کسی کو دینے کا عادی نہیں، بھلے وہ مجھے توڑنی کیوں نہ پڑ جائیں، اور تم تو میری بیوی ہو، تم سے دستبردار ہو، جو بھول کے بھی نہ سوچنا۔ سرد لہجے میں وارننگ دیتا وہ سلا کو سلگا گیا، مسٹر ایس کے میں کچھ چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں اور جذبات رکھتی ہوں، آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ کمزور سا احتجاج۔
میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، تمہاری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ سلا دی گریٹ کھینچ کے اپنے ساتھ لگاتے وہ سلا کو مزید غصہ دلا گیا۔ چھوڑے مجھے، خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتی وہ ہلکان ہوئی جا رہی تھی اور وہ اس کا پھڑپھڑانا انجوائے کر رہا تھا۔ جب ہاتھ چلانے لگی تو دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کمر کے ساتھ لگا کے مزید خود سے قریب کیا۔ چھوڑے مجھے جنگلی، غصے میں بے اختیار سلا کے منہ سے ادا ہوا لفظ سبحان کو سخت غصہ دلا گیا۔ زور سے بیڈ پہ دھکا دیا۔ سلا دی گریٹ، ابھی تک آپ نے میرا جنگلی پن دیکھا کہاں ہے؟ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ سلا کی جان سولی پہ اٹکا گیا۔ سوری، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ روتے ہوئے سلا نے فوراً معافی مانگی۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ بولتی پہلے ہیں سوچتی بعد میں۔ اس کے قریب آتے ہی وہ سلا کا سانس خشک کر رہا تھا اور اپنی شرٹ وہ اتار چکا تھا۔ پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بے دردی سے روتی وہ سبحان کو ٹھٹکا گئی۔ اس کے پاس ہوتے دھیرے سے اسے گلے لگایا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ آئندہ مجھ سے دور ہونے کی بات بھول کے بھی مت کرنا، ورنہ مجھے میرے اقدام سے تمہارے یہ آنسو بھی نہیں روک پائیں گے۔ پیار اور سرگوشی میں کہتا وہ سلا کے بالوں پہ ہونٹ رکھے سے خود میں بھینچ گیا۔ سلا اس کے پل پل بدلتے اس رویے کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی قید میں نہیں رہے گی۔ بھائی آپ بھی ساتھ چلتے، مجھے اکیلا بھیج رہے ہیں جبکہ بھابھی آپ کا انتظار فرما رہی ہیں، عمر نے ایئرپورٹ پہ شہریار سے کہا۔ میں بھی آ جاؤں گا، ایک ڈیل ہے دبئی میں، وہاں سے سیدھا پاکستان ہی آؤں گا، اور ہاں امی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آئی نو۔ اناؤنسمنٹ ہوئی تو خدا حافظ کہتا اے ڈی سے گلے ملا۔ بڑی جلدی آنا پاکستان، ویٹ کروں گا۔ اے ڈی کے گلے لگتے وہ داستہ کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ شہریار اور اے ڈی نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ بھابھی پلیز آپ بات کریں نا بھائی سے۔ آج دوسرا دن تھا، وہ پریشان تھی۔ انوشے کے پوچھنے اور زیر دینے پہ اس نے یہ کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عمر سے نکاح کی بات پھر چھپا گئی۔ تابی اب جب سب انویٹیشنز جا چکے ہیں، آج مہندی ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، سبحان نہیں مانے گا، پتہ ہے نا تمہیں اس کا۔ بھابھی میں کیا کروں، عمر کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ بے اختیاری زبان پھسلی۔ کیا مطلب؟ تابی سبحان کی آمد نے دونوں کو بری طرح چونکایا۔ میرے روم میں آؤ ابھی اسی وقت، غصے سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ تابی کا دل زور سے دھڑکا۔ جاؤ سناؤ بات، گھبراؤ نہیں، انوشے نے حوصلہ دیا۔ تابی اٹھ کے سبحان کے روم میں گئی۔ سلا وہاں نہ تھی، وہ سحر کے پاس تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم بھابھی سے؟ کڑے تیوروں سے بھائی، وہ تابی نے اپنے اور عمر کے نکاح کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بس اب ہمت اکٹھی کر رہی تھی۔ بولو، گرجدار آواز میں کہا۔ بھائی وہ میں اور عمر، بس خبردار جو تمہاری زبان سے اس شخص کا نام بھی نکلا تو جان سے مار دوں گا۔ اتنے دھڑلے سے عمر کا نام لیتے سے لحاظ نہ آیا۔ یہ بات سبحان کو ناگوار گزری تھی۔ بھائی ایک بات اور، کوشش کی بولنے کی۔ تابی اس دن کے لیے بڑا کیا تھا، ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ شخص تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ عزیز ہو گیا جو کل تک تمہیں چھوڑ کے کسی اور کا ہو رہا تھا۔ سبحان نے غصہ ضبط کرتے بہت تحمل سے کہا۔ بھائی، تابی کی آواز حلق میں دب گئی۔ سبحان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ فیصلہ ہو گیا ہے تابی، اور اب فیصلہ نہیں بدلے گا۔ آج مہندی ہے اور کل نکاح، اس لیے اپنے دل و دماغ سے اس انسان کو نکال دو، اسی میں بہتری ہے۔ اور شاباش، جاؤ اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ، مجھے بالکل میری گڑیا دکھنی چاہیے۔ آنکھیں سبحان کی بھی نم ہوئیں۔ تابی اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، وہ نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی کی عزت جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ہاں فیصلہ ہو گیا تھا۔ عمر نے اسے بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا تھا، جہاں نہ آگے کوئی راستہ نہ پیچھے پلٹنے کا سوائے موت کے۔ آسان تھے مگر سادہ سا دل ایسے بھی نہیں تھے۔ کھا جائیں گے، دھوکہ ہو جائے گا، رستہ پڑ جائے گا، مرنا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، سنا تم نے؟ کچھ بھی کرو مجھے اس سے لا کے دو۔ نشے میں چور اسے بس سلا کا سراپا ہی ہر جگہ نظر آ رہا تھا، وہ جنونی ہو رہا تھا۔ سر آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، بہت جلد وہ آپ کے پاس ہوگی۔ رفیق نے فوراً اپنے باس کو کہا۔ جلد مطلب جلدی؟ جاؤ۔ غلیظ مواد کو منہ سے لگاتے وہ بس سلا میں ہی کھویا ہوا تھا۔ نہیں، ہر بار ہر جگہ تم آگے نہیں ہو سکتے، وہ صرف میری ہے، صرف کے کی۔ مہندی کی گہما گہمی سے جلدی فارغ ہو گئے تھے، سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا۔ سلا اس سب میں شامل نہ ہوئی تھی اور یہ بھی رابعہ بیگم نے ہی کہا تھا، لیکن سبحان نے اب آگے کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ بارات والے دن سلا کو سب سے اپنی مسز کے روپ میں انٹروڈیوس کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ سحر کے روم میں رہی سارا دن، اپنے ہاتھوں کی مہندی میں کھوئی وہ بس عمر کو یاد کر رہی تھی۔ عمر کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ، ورنہ مر جاؤں گی میں تمہارے بغیر۔ نہیں ہو سکتی میں کسی اور کی۔ تابی صرف اور صرف عمر کی۔ مر جاؤں گی لیکن یہ گناہ نہیں کروں گی، فیصلہ لے چکی تھی۔ اٹھی اور دراز میں سے پوائزن کی بوتل نکالی۔ اس لیے میں رابعہ بیگم اندر آئی تو اسے بوتل واپس رکھنی پڑی۔ تابی میری بچی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے بیٹا، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے۔ رابعہ بیگم اسے پیار کرتی بولی تو وہ آنسو ضبط کرتی ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند کے لیٹ گئی۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ بہت زیادہ، سمیرا کی طرح تم بھی مجھے بہت عزیز ہو۔ تابی ٹھہری ہوئے لہجے میں کہتی وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ دعا کریں نا
اللہ میری مشکلیں آسان کریں۔ ٹرانس کی کیفیت میں بولی تو رابعہ بیگم ٹھٹکی، بیٹا پریشان نہ ہو، میں اس وقت سے ملی ہوں، بہت اچھا اور نیک لڑکا ہے، بہت خیال رکھے گا تمہارا، دل پہ پتھر رکھے۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اب کی بار تابی چیئر پر ہی، جبکہ دل زور زور سے صرف ایک ہی نام لے رہا تھا، اسے عمر چاہیے تھا۔ شاور لے کے وہ نکلا تو موبائل آن کیا۔ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا، کل ہی پہنچا تھا، لیکن تھکن سے چور تھا، سونے پہ دھیان دیا، اور اب وہ لاہور جانے کا ارادہ رکھا۔ جانے سے پہلے وہ ہر گھر والوں کو بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اسے اپنی دل لگی بات بتانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کے حیا کے رنگ سوچ کے وہی وہ مسکرایا، لیکن اس نے پہلے انوشے کو فون ملایا۔ جب سے وہ پاکستان سے باہر گیا تھا بالکل رابطہ ختم تھا۔ آج آن کرتے سب سے پہلے بھابھی سے ہی بات کرنے لگا تھا۔ وہ انہیں سمیرا کی طرف سے سب کچھ سیٹ ہونے کی خوشخبری دینے والا تھا۔ اس بات سے جان کے ایک بہت بڑی خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صلہ سحر کے روم میں داخل ہوئی تو وہاں سبحان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس دن کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ وہ سحر کے پاس اس کے روم میں ہی سارا وقت بتانے لگی تھی۔ سبحان بھی شادی کی تیاریوں میں کافی مصروف تھا، اس لیے زیادہ توجہ نہ دے سکا، لیکن آج بارات والے دن صلہ اور سحر کو سب سے ملوانا چاہتا تھا۔ سسٹر، آپ سحر کو لے جائیں اور تیار کر دیں، میری گڑیا کو بالکل باربی ڈال لگنا چاہیے، سبحان نے صلہ کو دیکھتے نرس سے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے سحر کو لے کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑے، خود سے باتیں کرنے کی عادت نہیں گئی تمہاری؟ اٹھ کے صلہ کے پاس آیا، سادے سے کپڑوں میں بھی بنا کسی بناؤ سنگھار کے وہ سبحان کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو مہمانوں کے پاس ہونا چاہیے، آج آپ کی بہن کی بارات ہے۔ صلہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کی۔ سوچا اپنی مسز کے ساتھ آج سب مہمانوں کو ریسیو کروں۔ پراسرار انداز پہ صلہ کا دل دھڑکا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ یہ ڈریس چینج کر لو، تیار ہو کے باہر آؤ، آج سارے مطلب سمجھا دوں گا۔ مانی خیزی سے کہتا وہ صلہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر گیا۔ آپ کی خالہ آنی سے پھر سے تھپڑ پڑوانے کا ارادہ ہے آپ کا، وہ بھی سب مہمانوں کے سامنے؟ صلہ نے تنزن کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آج سارے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے۔ اب باقی باتیں بعد میں، تیار ہو کے نیچے آؤ۔ حکم صادر ہوا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اور نہ ہی تمہیں پیار کی زبان نہیں سمجھ آتی نا، تو ٹھیک ہے، میں خود تمہیں چینج کروا دیتا ہوں، اور یقین جانو مجھے یہ بہت اچھا لگے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ صلہ کی جانب بڑھا۔ نہیں، میں ہو جاتی ہوں خود ہی تیار۔ صلہ نے فوراً حامی بھری۔ گڈ، بیوٹیشین آئے گی، کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہیے، اوکے، ہم ویٹنگ۔ کہتے ہوئے وہ گھڑی دیکھتے باہر نکل گیا۔ اب یہ شخص کیا نیا ڈرامہ کرنے والا ہے؟ صلہ نے لمبا سا سانس خارج کیا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ تابی نے اپنی کسی دوست کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ جب وہ خوشی نہیں تھی تو خوشی کس کے ساتھ بانٹی تھی؟ دلہن کے لباس میں اس کا سراپا دل میں اترنے کی حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ عمر، میں یہ سب تمہارے لیے، لیکن آج میری ڈولی اٹھانے والے میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ سوری بھائی، میں نہیں کر سکتی یہ گناہ، اور اب کچھ بھی کہنے سننے کا وقت نہیں رہا، اور نہ ہی آپ نے میرا یقین کرنا ہے۔ بنا کسی ثبوت کے نکاح کو کیسے ثابت کروں؟ اب بس ایک ہی راستہ بچا ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ 5-6 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں اور تابی کو گھیر لیا۔ تیار ہو کے خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنا آپ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ خراما چلتی وہ سیڑھیاں نیچے اتر آئی تھی۔ سب کی نظریں اس پری پیکر پہ تھی۔ سبحان بھی دیکھتا رہ گیا، وہ کنفیوز سی ہوئی۔ سبحان نے آگے بڑھ کے اس کا آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کچھ جھجک اور کچھ شرماتے ہوئے اس نے سبحان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سبحان نے اس کا لرزتا ہاتھ محسوس کیا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو زیر لب مسکرایا۔ سب سے باری باری صلہ کا تعارف کروایا، اسے اپنے ساتھ لیا، ہر طرف مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت سی اسمائل نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ دونوں کو جوڑی کی سب سے زیادہ تعریفیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں انوشیا بھابھی اور لڑکیاں مل کے گھونگھٹ نکالے تابی کو نیچے لے آئیں۔ بے اختیار سبحان کا دل بھر آیا۔ وہ بہن کے پاس چلا گیا۔ صلہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ موبائل کال پہ انوشیا چونکی۔ عمر کی کال دیکھ کر وہ فوراً اٹینڈ کرتی سائڈ پہ ہو گئی۔ السلام علیکم بھابھی جی، کیا حال ہے؟ عمر کی چہکتی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ عمر، کیا ہے یہ سب؟ جب سے گئے ہو کوئی خیر خبر نہیں، فون تک بند کر دیا تھا تم نے، نہ شہریار نے کوئی رابطہ کیا نہ تم نے، یہ کیا ہے؟ انوشیا غصے سے بولی۔ بھابھی پلیز بریک، سوچا اب خوشخبری کے ساتھ ہی فون کروں گا۔ اچھا سمیرا، سب ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اور وہ تمہارے بھائی صاحب؟ جی وہ بھی پہنچ جائیں گے 1-2 دن میں۔ بھابھی یہ شور کیسا ہے؟ پیچھے شور کی آواز سے وہ چونکا۔ کسی فنکشن پہ ہیں آپ؟ ہاں، اسلام آباد میں ہی ہیں۔ انوشیا نے شور کی وجہ سے مزید سائڈ پہ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں اسلام آباد میں؟ عمر کو خوشی ہوئی۔ عمر، ہم اس وقت سبحان کے گھر میں ہیں، آج تابی کی شادی ہے۔ عمر کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ ویٹ اے سیکنڈ، کیا کہا آپ نے؟ کس کی شادی؟ دوبارہ دھڑکتے دل سے تصدیق چاہی۔ عمر، ابھی کچھ ہی دیر میں نکاح ہونے والا ہے تابی کا۔ دھیرے سے مایوسی سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر چلایا۔ انوشیا ٹھڑکی۔ کیا مطلب؟
اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ عمر اور تابی کے بیچ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ بھابھی وہ نکاح کیسے کر سکتی؟ عمر کو بھی یقین نہیں آتا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ عمر نے غصے سے فون بند کر دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو تابی، ہاؤ، میرا مان تھا، میرا یقین تھی، تم کیوں توڑا میرا یقین؟ وہ رو دیا۔ ٹھیک ہے، میں بہت شوق ہے نا تمہیں کسی اور سے نکاح کرنے کا، تو میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں۔ لاکر سے نکاح نامہ نکالا اور باہر نکلا، گاڑی سٹارٹ کی اور خان ولا کی روڈ پہ ڈال دی۔ سب غلطیاں کوتاہیاں معاف تابی، اس کی معافی نہیں ملے گی تمہیں، ہرگز نہیں۔ نفرت، غصہ، دکھ، کیا کچھ نہیں تھا اس وقت اس کے دماغ میں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح آج وہ سب بہا کے لے جانے والا تھا اپنے ساتھ۔ تعبیر حیات خان ولد حیات خان، کیا آپ کو اسفند یار ولد آفاق احمد سے 20 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ پورے حال میں ایک خاموشی تھی۔ سب گھونگھٹ نکالے تابی کو دیکھ رہے تھے اور گھونگھٹ کے اندر روئے جا رہی تھی۔ پوائزن اس کی والی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، پر وہ پھر بھی نہ بولی۔ ایک بار پھر بولنے لگے کہ 1 منٹ مولوی صاحب۔ حال کی خاموشی میں ایک آواز گونجی۔ سب کی نظریں آنے والے شخص پہ اٹھیں۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہت فرصت سے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ سب پہ سکتہ طاری کر گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سبحان کو کسی انہونی کا احساس جاگا۔ وہی جو آپ نے سنا مولوی صاحب۔ ایک بات بتائیں، کیا نکاح کے اوپر نکاح جائز ہے؟ سوالیہ انداز میں پوچھتے وہ سب پہ بم پھوڑ چکا تھا۔ لا حول ولا قوت، کیا بول رہے ہو برخوردار؟ مولوی صاحب کو غصہ آ گیا۔ بتائیں نا، جو پوچھا ہے۔ عمر نے اپنی بات پہ زور دیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مولوی صاحب کے سخت الفاظ پہ عمر زیر لب مسکرا۔ تو پھر یہ نکاح بھی جائز نہیں ہے؟ سکون سے کہتے وہ وہاں موجود سب کو بے سکون کر گیا۔ کیا بکواس ہے، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سبحان جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، لیکن عمر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ کی بہن کا نکاح ہو چکا مسٹر سبحان۔ اب کی بار عمر پھر کرختگی سے بولا۔ سبحان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ سب کیا ہے سبحان؟ کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا؟ دولہا اسفند یار کے والد آفاق مرزا بھی بھڑک اٹھے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ آپ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ سبحان نے عمر کو گھورتے ہوئے تنبیہ انداز میں کہا۔ جانتا تھا یقین نہیں کریں گے، اس لیے یہ ثبوت لایا ہوں ساتھ۔ نکاح نامہ سامنے کیا؟ سبحان نے عمر کو دیکھتے ہوئے نکاح نامہ پکڑا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ بے یقینی سے پلٹ کر گھونگھٹ اوڑھے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے سبحان؟ کچھ ہمیں بھی سمجھا دو۔ مسٹر آفاق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دولہا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لیں، آپ بھی پڑھنے کا شرف حاصل کر لیں۔ عمر نے طنز بھرے لہجے میں کہتے نکاح نامہ ان کے سامنے کر دیا۔ پڑھتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات بھی سخت ہوئے۔ اتنا بڑا دھوکہ! نکاح نامہ اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ پورے حال میں چائے مکوئیاں شروع ہو گئیں۔ سبحان صاحب، آپ اتنا بڑا گناہ کرنے والے تھے ہم سے۔ آپ کی بہن کا پہلے نکاح ہو چکا تھا اور آپ اس کا دوسرا نکاح کروا رہے تھے۔ مولوی صاحب غصے سے بولے۔ سبحان نے بے یقینی سے دلہن بنی اپنی بہن کو دیکھا۔ اب بھی اگر یقین نہیں تو اپنی بہن سے کنفرم کر سکتے ہو۔ عمر نے اپنی بات پہ زور دے کے کہا۔ سبحان ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھا۔ وہ تابی پہ اندھا یقین کرتا تھا۔ اسی یقین کے لیے وہ دھیرے سے چلتا تابی کے پاس آیا اور وہ جو رو رو کے اپنا برا حال کٹ چکی تھی، اسی دن سے ڈرتی تھی۔ پوائزن کی بوتل ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے وہ آنکھیں میچ گئی۔ تابی گڑیا، سبحان کے لہجے میں دنیا جہان کی تھکن سی آ گئی تھی۔ آواز پہ تابی لرز اٹھی۔ لرزتے ہاتھوں سے گھونگھٹ ہٹایا۔ چہرہ آنسوں سے دھلا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بولو بیٹا، یہ جھوٹ ہے؟ ایک امید تھی۔ لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ سب کی نظریں تعبیر پر تھی۔ تابی نے روتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا۔ ایک بے بسی تھی، ایک درد تھا اور لب پیوست تھے۔ سبحان کے اندر سے کچھ ٹوٹا۔ تابی بھائی، تابی صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ سبحان کے لہجے میں اب کی بار سختی تھی۔ تابی کا سانس رکا۔ سب کی نظریں تابی اور سبحان پہ ٹکی تھیں۔ تابی نے وہ مشکل سے بات میں سر ہلایا۔ سبحان لڑکھڑا گیا اور اس کا ہاتھ اٹھا، لیکن مار نہ سکا۔ بہت اچھا مسٹر سبحان، بہت اچھا۔ یہاں بلا کر اچھا بے عزت کیا آپ نے۔ آفاق صاحب نے کڑے تیوروں سے سبحان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سبحان کے الفاظ اندر ہی اندر دم توڑ گیا۔ اسفند یار نے صحرا اتار کے ہاتھوں میں لیا، غصہ میں آگے بڑھا۔ پہلے اپنی بہن سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا گل کھلا چکی ہے، پھر زبان سنبھال کے بات کرو۔ سبحان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور سختی سے منع کیا۔ زبانیں تو اب سب کی کھلیں گی، کس کی زبان کو لگام دیں گے؟ آفاق صاحب نے بیٹوے کی پیروی کی۔ تابی کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج اس کے بھائی کو اس کی وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ سبحان نے آگے بڑھ کر تابی کا ہاتھ غصے سے پکڑا۔ اس نے دہل کر سبحان کو دیکھا۔ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ جاؤ اسی کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح کیا۔ آنکھیں نم لیکن لہجہ اٹل تھا۔ بھائی، تابی تڑپی۔ 1 منٹ، یہ میں نے کب بولا کہ میں عمر فاروق زیدی اس نکاح کو قائم رکھنا چاہتا ہوں؟ ایک بار پھر سے وہ سب کو چپ کرا گیا۔ سبحان کو اس کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا جو بے حسی کی انتہا پہ تھا۔ آپ کے لیے شادی نکاح 6 منتھ ڈیل کا نام ہے۔ اب کی بار عمر کے لہجے میں درد تھا۔ میرے لیے یا تو نکاح ہے یا نہیں ہے۔ اس کا لفظ وہاں موجود سب لوگوں کو سکتے میں ڈال گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں رکھنا چاہتا۔ تابی کی سانس رکی۔ میں عمر فرقان زیدی اپنے پورے ہوش و حواس میں تعبیر خان کو
ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھی کہ رابعہ بیگم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تبھی سبھی خاموش ان سب کو دیکھنے لگے۔ عمر تو ہکا بکا سا رہ گیا، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی امی یہاں ہوں گی۔ امی منہ پہ ہاتھ رکھے وہ دھیرے سے بولا، چپ، ایک دم چپ، کیا سمجھا ہوا ہے تم نے شادی بیاہ کو؟ کھیل ہے؟ رابعہ بیگم سے غصہ کنٹرول ہی نہ ہو رہا تھا۔ امی، انوشے ان کے پاس ہے، چھوڑو مجھے، یہ اولاد ہے میری، تماشا بنا کے رکھ دیا ہے رشتوں کو۔ وہ رو رہی تھی۔ امی، عمر آگے بڑھا، اس نے کب چاہا تھا کہ ماں ایسے روئے؟ میرے پاس نہیں آنا، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ عمر کے قدم وہیں تھمے۔ چلو اسفند یہاں سے۔ مسٹر سبحان، یہ عزت افزائی ہمیشہ یاد رہے گی۔ آفاق صاحب غصے سے کہتے سبحان کو گھوری دیتے باہر نکل گیا۔ اسفند بھی باہر نکل گیا۔ باری باری سارے باراتی نکلتے چلے گئے تو سبحان تو ایک دم چپ سا ہو گیا تھا۔ کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ برا کرتے انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہے؟ ان کے کیے کا ان کی بہن بیٹیوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آج مکافات عمل تھا۔ سلا کی آنکھیں نم تھی۔ سبحان کا جھکا سر دیکھ کر وہ بھی دکھی تھی، لیکن وہ لمحے نہیں بھولی تھی جب سبحان نے اسے قید کیا تھا اور نکاح کیا تھا۔ وہ سچ تو آج بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیوں تابی؟ میرے پیار میں کہاں کمی رہ کی تھی؟ کیوں دھوکہ دیا اپنے بھائی کو؟ سبحان نے درد دل کے اندر دباتے ہوئے تابی سے پوچھا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ قصوروار نہ ہوتے بھی آج سارے قصور اس کے کھاتے میں ہی آئے تھے۔ کبھی کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا میں تمہیں نہ خود کو، سختی سے کہتا وہ اپنے آنسو پیے گیا۔ بھائی، تابی نے تڑپ کے پکارا، نام مت لو میرا۔ انگلی اٹھا کے روکا سبحان۔ رابعہ بیگم غصے سے بولتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ خبردار، جو اب ایک لفظ بھی تابی کو کہا مت رکھو کوئی تعلق، میں آج بھی اسی وقت اپنی بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہی ہوں یہاں سے۔ رابعہ بیگم کے فیصلے پہ عمر سے پٹایا۔ امی پلیز۔ عمر ایک تنبیہ نظر عمر پہ ڈالی اور وہیں رکی۔ انوشے، چادر لاؤ۔ تابی کے پاس جاتے ساتھ میں انوشے کو کہا۔ وہ روتی ہوئی اندر سے چادر لینے چلی گئی۔ کتنے خاموش آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ مان جو وہ بھائی اور شوہر سے چاہتی تھی، وہ ماں بن کے رابعہ بیگم نے دے دیا تھا۔ رابعہ بیگم نے بہت پیار سے تابی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما۔ ایک ماں کے ساتھ اس کی بیٹی جا رہی ہے، اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ عمر نے پہلو بدلا۔ ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا آیا تھا، تابی کو ہمیشہ اس پہ فوقیت دی گئی تھی اور آج بھی وہی۔ عمر خفگی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ انوشے نے تابی کو چادر اوڑھائی۔ چلو، تابی کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھی۔ نہ ہی سبحان کو منہ لگایا، نہ ہی عمر کو، دونوں دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن رابعہ بیگم کے آگے بولنے کی جرأت نہ کر سکے۔ سبحان نے عزیز کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا، خود عمر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے جو کیا اس کی بھرپائی کے لیے تیار رہنا۔ عمر نے تیکھی نظر سے سبحان کو دیکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ عمر چاچو ایان اور ثانی عمر کے پاس بھاگے آئے۔ عمر نے انہیں پیار کیا اور ان کے ساتھ چلتا گاڑی کے قریب آئے۔ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ عمر نے عزیز کو وہاں سے روانہ کیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والا تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ ان کو اکیلا کسی غیر کے ساتھ کیسے جانے دیتا؟ بھلے عزیز قابل اعتبار تھا، لیکن وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اکیلا نہیں جانے دے سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کی۔ رابعہ بیگم بھی خاموش رہی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ عمر اب مزید کوئی غلطی نہ کرے۔ بچے آگے تھے فرنٹ سیٹ پر اور تابی کو ساتھ لیے جانے پہ خوش تھے بہت۔ مہمان آہستہ آہستہ کر کے جا چکے تھے۔ سبحان اپنے روم میں جا کے دروازہ لاک کر چکا تھا، باقی سب عزیز نے سنبھالا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ بہن کی رخصتی ایسی ہوگی؟ وہ دروازہ بند کیے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کے نیچے بیٹھ گیا، جیسے آج سب ہار گیا۔ اور تابی کے جانے کا اسے دکھ تھا، اس میں سبحان کی جان بستی تھی اور آج وہ جا چکی تھی اسے تنہا چھوڑ کے۔ آپ کے لیے شادی نکاح 6 منتھ ڈیل کا نام ہے۔ اب کی بار عمر کے لہجے میں درد تھا۔ میرے لیے یا تو نکاح ہے یا نہیں ہے۔ سبحان کو عمر کے الفاظ کی بازگشت ہوئی تو وہ تڑپ کے اٹھا۔ ہمارے بیچ کی ڈیل کا عمر کو کیسے پتہ چلا؟ 6 ماہ کی ڈیل کا وہ کیسے جانتا ہے؟ یہ تو میرے اور سلا کے بیچ کی بات ہے۔ مطلب سلا نے اسے سبحان نے دیوار پہ مکہ مارا۔ ہاؤ کوڈ یو سلا؟ ہمارے بیچ کی بات تم نے عمر کو کیسے بتائی؟ غصے میں آگے بڑھا اور دراز میں سے گن نکالی، سے لوڈ کیا۔ تم نے بہت غلط کیا سلا، میں تو تمہیں مان بخشنے والا تھا، اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنا چاہتا تھا، اور تم کر دی نا بے وفائی۔ سبحان نے دوہری تکلیف آج برداشت کی تھی، آج بہن کی بھی اور سلا کی بے وفائی کی بھی۔ گن کو جیکٹ میں رکھتا باہر آیا۔ وہ سحر کے پورشن کی طرف ہوتی تھی، سبحان کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ آپ ہی پلیز بتاؤ تو آخر ہوا کیا ہے؟ سحر سلا کو مسلسل ضروری سامان سمیٹتا دیکھ کر پریشان ہوتی۔ ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ سحر کی فائلز رکھتے وہ جلد میں بولی۔ لیکن کہاں؟ سحر نے الجھن سے کہا۔ کہیں بھی، لیکن اور اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ سحر کی میڈیسن بھی رکھیں۔ وہ یہاں نکلنے کا بہت بڑا رسک لے رہی تھی، لیکن اسے لینا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی سبحان اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس ڈیل کے بارے میں عمر کو پتہ چل چکا تھا اور اس کی یہ بات سلا کے ذریعے پہنچی ہے۔ سلا کو اپنا اور بہن کا بچاؤ کرنا تھا۔ چلو، بیگ اٹھائے وہ جلد سے بولی۔ نہیں آپی، اتنی رات کے یوں گھر سے نہیں نکلنا ٹھیک۔ سحر کا دل گھبرایا۔ پاگل مت بنو سحر، پلیز چلو، سلا نے تنگ آ کے کہا۔ آپی، سبحان بھائی کو بتائیے کیوں جائیں؟ آپ کوئی مسئلہ یا پریشانی آپ ان سے بات کریں نا۔ سحر
مجھے مشورے مت دو تم، سمجھی؟ اب چلو۔ آپ پیس سلا اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر آئے۔ مین گیٹ سے جانا ہی تھا۔ بیک گیٹ پہ بہت بڑا ڈاگ تھا۔ گیٹ مین سے بھی بحث ہو گئی تھی۔ میڈم پلیز اندر جائیں واپس، ورنہ ہمیں سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ جسے مرضی کرو لیکن میرے راستے سے ہٹو، چوکیدار سے کہتی غصے سے اسے دھکا دے کر وہ باہر نکلی۔ سحر کو افسوس ہوا۔ چوکیدار آگے بڑھا، کسی نے اس کے سر پر وار کیا، وہ وہیں تھم گیا۔ پیچھے پلٹا تو اس نے چوکیدار کو دھکا دیا اور سلا کی جانب بڑھا۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں؟ وہ عورت جیسے اندر سے ہی بھاگ کے آئی تھی، شاید وہ بھی قیدی تھی۔ تم کون ہو؟ سلا نے سحر کو اپنے پیچھے کیا۔ قید تھی یہاں؟ تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ عورت ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے بولی، ٹھیک ہے چلو۔ سلا نے فوراً فیصلہ کیا۔ آپی سحر کو اس کا فیصلہ ٹھیک نہ لگا۔ ایک گاڑی میں بیٹھے وہ عورت کوئی ایڈریس بتا رہی تھی۔ سلا بس اسی میں خوش تھی کہ وہاں سے نکل آئی، آگے کا راستہ خود بنا لے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کو اور اپنی بہن کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال لیا ہے۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل کرتے عمر سوچنے سے باہر آیا۔ سارے راستے کوئی نہ بولا تھا، بچے بھی سو گئے تھے، انہیں وہ مشکل جگایا اور اندر بھیجا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے بھی بیٹے سے کلام تک نہ کیا، گاڑی سے اترتے بھی خاموش رہی۔ انوشی تم تابی کو اندر لے جاؤ، اور عمر تم اب جا سکتے ہو، سخت لہجے میں کہتے وہ سب کو چونکا گیا۔ امی، عمر نے حیرانی سے کہا، عمر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی، تابی کو میں بیٹی بنا کے لائی ہوں اور وہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ تم نے جو پہلے کیا سو کیا، لیکن آج تم نے جو کرنے والے تھے اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ امی، وہ جو سبحان بھائی نے کیا اس کا کیا؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ تو اس کا حساب جا کے اس سے لو، مردوں کی طرح، نہ کہ عورتوں کو بیچ میں لے کے آؤ۔ اب کے بہت غصے سے بولی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جہاں کہیں بھی کوئی بات ہو جائے ہمیشہ عورت ہی کیوں سولی پہ چڑھتی ہے؟ مرد سے مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ عورت کو کمزور سمجھ کے اسی کی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ بہت دکھی ہوئی وہ۔ عمر کا سر جھکیا، بس اب اور نہیں۔ سبحان کی پرورش میں نے کی، ہاں البتہ تم میرے ہاتھوں پروان چڑھے ہو، اور میں نے تمہیں ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا، لیکن آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ امی، عمر تمہارے پاس بولنے لائق کچھ نہیں بچا۔ اگر تم اس گھر میں آنا چاہتے ہو تو تابی سے معافی مانگنا ہوگی اور سچے دل سے اس رشتے کو نبھانا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ کہتے ساتھ ہی ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ انوشی تابی کو اندر لے جا چکی تھی۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، مانا کہ میرا قصور تھا، تابی کے ساتھ غلط کیا، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے شادی کیسے؟ عمر نے لب بھیجے تو رابعہ بیگم غصے سے پلٹی، یہ کون سی جگہ ہے؟ سلا پریشان ہوئی، بالکل انجانی جگہ دیکھے۔ ارے یہ میرا گھر ہے، آؤ اندر آؤ، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ بہت محبت سے کہا، نہیں میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے راستے جانا چاہیے۔ سلا نے فوراً کہا، او ہو گھبراہ کیوں رہی ہو، اپنا گھر ہی سمجھو۔ وہ عورت سلا کو زبردستی اندر کی جانب گھسیٹنے ہوئے لے گئی اور ایک روم میں لے جا کے بٹھا، وہ خود کہیں چلی گئی۔ سحر اور سلا خاموشی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ پورا گھر چھان مارا، سلا اور سحر دونوں سبحان کو نہ ملی۔ سبحان کا غصہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ سلا بھاگ کے تم نے اچھا نہیں کیا، یو پے فادی۔ سر یہاں ہے پلیز، عزیز نے پکارا تو وہ باہر کی طرف بڑھا، جہاں چوکیدار باہر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ سبحان کو یقین نہ ہے کہ سلا ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ سر معلوم نہیں، کوئی عورت تھی۔ سر پہ ہاتھ رکھے وہ مشکل بولا، خون ابھی بھی بہہ رہا تھا، جہاں کپڑا رکھے خون روکا ہوا تھا۔ سلا نے سبحان کا دل دھڑکا، نہیں سر، وہ تو باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، مجھ پہ اور وار کسی اور نے کیا تھا۔ اور پھر وہ میڈم کو ساتھ لے گئے۔ عزیز اسے بھیجو کسی کے ساتھ ہاسپٹل فوراً۔ سبحان اس کی حالت کے پیش نظر بولا، سر ایک گاڑی کو آتے دیکھا تھا، اسی میں بیٹھ کے میڈم تم ہاسپٹل جاؤ، میں پتہ کرا لوں گا۔ سبحان نے کہا، یہ کون دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ رمضان تو قید ہے اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ علی بخش نہیں، اسے 20 لاکھ سے مطلب تھا، وہ سب اسے مل گئے ہیں۔ پھر کون؟ تم نے ہمیں تو قید کر لیا، لیکن کے سے کیسے بچو گے؟ وہ تو تمہاری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ سمیر اور شمس دونوں جو سبحان کی قید میں تھے، ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کے بعد جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے، اس وقت تو سبحان نظر انداز کر گیا تھا، لیکن آج اسے شدت سے اپنی لاپرواہی کا احساس ہو رہا تھا۔ کون ہے یہ کے؟ موبائل پہ میسج ٹون ہوئی۔ سحر نے سبحان کو اپنی لوکیشن سینڈ کی تھی، جبکہ سلا نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس بھی موبائل ہے۔ تمہاری جڑوں میں کون کے؟ سبحان کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ آئی ایم دا کنگ آف مائی لائف۔ مسٹر خالد کے الفاظ کی گونج کی بازگشت سبحان کے کانوں میں ہوئی تھی۔ وہ اکثر خود کو اپنی لائف کا کنگ کہا کرتا تھا، اور سبحان بس سر جھٹک دیا کرتا تھا، کے فار کنگ، کے فار خالد۔ سوچ کے حال خالد کی طرف گئے تو رہی صحیح کسر سحر کے میسج نے پوری کر دی۔ مسٹر کے اٹس ٹائم ٹو میٹ یو۔ سبحان نے لمبا سانس خارج کیا، اسے رہ کے سلا پہ غصہ آ رہا تھا، اور وہ اپنے ساتھ ساتھ معصوم سحر کی جان بھی خطرے میں ڈال چکی تھی۔
तुम आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अनुषा ने ताबी को उमर के रूम में पहुंचा दिया। भाभी प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके रूम में। ताबी ने घबराते हुए कहा। ताबी घबराओ नहीं, उमर तो क्या, कोई भी अम्मी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए बेखौफ होके रहो, और अब यहाँ से यही तुम्हारा रूम है। अनुषा ने उसे तसल्ली दी। ताबी रो दी। अब क्या हुआ? भाभी मेरा कोई कसूर नहीं, सुभान भाई ने मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया और घर से निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं ताबी, वक्ती गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अनुषा ने धीमे लहजे में कहा। भाभी आप भी खफा हैं मुझसे? ताबी ने हाँ हूँ तो सही, लेकिन तुमसे नहीं, अपने से, छुपे रिश्तम देवर से। ज़रा जो भनक पड़ने दी हो किसी को, मीसना। अनुषा ने प्यार से ताबी का सर झुका, सर ऊपर उठाया। अच्छा अब ज़्यादा मत सोचो, मैं ड्रेस लाती हूँ, तुम चेंज कर लो। भाभी प्लीज़, खाने को बिल्कुल दिल नहीं करा, बस ड्रेस दे दें। ताबी अच्छा चलो ठीक है, दूध ले आती हूँ, वो पी लेना, खाली पेट नहीं सोते। अनुषा प्यार से कहती बाहर निकल गई। ताबी ने पूरे कमरे पे एक ज़ख्मी नज़र डाली, आंसू मुतवातर बह रहे थे। कितना जालिम था ये इंसान। अपना बनाने लगा तो एक पल को ना सोचा, और जब छोड़ने लगा तो भी एक पल को ना सोचा। मोहब्बत तो इंतहा की थी, क्या अब एतबार कर पाएगी, जो पल पल इसे तोड़ने का काम करता था। ये लो भाई, ये ड्रेस चेंज करो और ये दूध भी पी लो और अपना दिमाग खाली कर दो और आराम करो सभी, समझी? अब आंसू ना देखो मैं, अनुषा ने उसे प्यार से कहा। ताबी ने इस बात में सर हिलाया। अनुषा जा चुकी थी, वो फिर सोचों के गिरदाव में, अपने हाथों की लकीरों में उलझी इर्द गिर्द से बेखबर थी। क्या ढूंढ रही हो? मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ के हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी लगाते तुम्हारा दिल नहीं लरसा? अपने अकब से उमर की आवाज़ पे वो झट से उठी जिससे इसे करंट लगा, और नज़रें सामने उमर पे जा ठहरी। आप यहाँ कैसे? ताबी का दिल ज़ोर से धड़का। मेरा रूम है और मुझसे ही पूछा जा रहा है मैं यहाँ कैसे? उमर खड़ा तनसन बोला। ताबी ने फ़ौरन मुँह फेर लिया। पर प्लीज़ जाएं यहाँ से, खुद पे जब्त करती वो इतना ही बोल पाई कि उमर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधा इसके सीने से जा लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह चीट करोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? दांत पीस से मैंने आपको चीट नहीं किया। हकलाते हुए वो उमर से नज़रें मिलाते हुए बोली। अच्छा निकाह पे निकाह कौन करने जा रहा था? तीखे अंदाज में खुद से मज़ीद करीब करते पूछा। मैं नहीं, आप मुझे छोड़ गए थे। रोते हुए इसने अपना दिफा किया। अच्छा मैं छोड़ के गया और तुम किसी और के साथ? बस करें, ऐसा कुछ नहीं। ताबी उमर की बात पे तड़प ही तो गई। वो इसे परे धकेला। आप बहुत बुरे हैं। आप तब चले गए जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने कहा था आपसे मुझसे निकाह करें। वो बिफरी शेरनी इस वक्त उमर के 14 तबक रोशन कर गई। निकाह आपने ज़ोर ज़बरदस्ती किया, वो भी बदले के लिए, दुख से कहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे नफरत ना कर सकी। आपने मुझे धमकी दी, भाई को बताया तो तलाक। रोते हुए सर झुकाया। सच ही तो कह रही थी। हर मोड़ पे तो उमर ने ही उसे आजमाया था, अपनी आजमाइश पे तो वो हार ही गया था। सब कुछ खुद सहा, लेकिन मेरे इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। कितना राब्ता करने की कोशिश की आपसे, लेकिन आप तो सारे राब्ते ख़त्म कर गए थे ना, फिर क्यों आए? ताबी गुस्से से बोली। उमर ने उसकी इतनी लंबी बात बिना सांस लिए सुनी और आखिर में एक लंबा सांस खारिज किया। मेरा रूम है और अपने रूम में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मज़े से बेड पे बैठते वो ताबी को आग लगा गया। क्या मतलब इस बात का? खाला आनी ने आपको मना किया था। ताबी को इसका अंदाज हजम ना हो रहा था। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ और मेरा मामला, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उमर अब के ताबी को तंग करने के मूड में था। ताबी का इजहार मोहब्बत इसे अंदर तक सरशार कर गया था। वो अब तो दूरी का तस्वुर भी सुहाने रूह था। आप जाएं यहाँ से, वरना, उंगली उठाते वार्न किया। वरना क्या? धमकी पे वो उठ के करीब आया। मैं खलानी को बता दूंगी। वो अपनी तरफ से खासी पावरफुल धमकी थी। मैं डर गया। उमर ने उसका मजाक उड़ाया तो इसके आंसू एक बार फिर बह निकले। दरवाजे की तरफ बढ़ी कि उमर ने कमर में हाथ डाल के बहुत प्यार से अपनी तरफ खींचा। इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे कि अब तो खुद से भी जेलसी होने लगती है? इसकी आंखों से गिरते आंसुओं को इसके गालों से साफ किया। मैं नहीं करती। ताबी का दिल ज़ोर से धड़का। अच्छा फिर ये क्या है? उमर ने पॉइजन की बोतल इसके सामने की तो बुरी तरह से पिटाई। सवालिया नज़रों से उमर को देखा। ये मेरी नहीं, लड़खड़ाते और टूटे लहजे में कहा। तभी मैं ये तुम्हारे हाथ में दे चुका था, इसलिए झूठ मत बोलो। उमर को वो बोतल गाड़ी के पास मिली थी और अंधेरे में तीर छोड़ा था कि ये इसके हाथ में थी। ताबी का सर झुक गया। तो क्या करती? और वैसे भी मैं जीऊँ या मरूँ? अभी ताबी के अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि उमर ने इसके सर के पीछे हाथ रखे इसे अपनी तरफ किया और इसके चेहरे पे झुका, इसकी सांसें बंद कर गया। वो बेबसी से हाथ मारती रहेगी और फिर हार मानकर खुद को इसके सहारे छोड़ दिया। उमर ने इसके माथे के साथ माथा जोड़ा। दोनों ही की आंखें बंद थीं। आइंदा अगर मरने की बात की तो इन सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गंभीर लहजे में कहता वो ताबी के दिल के तार छिड़ गया। उमर ने इसे अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी मेरी जान।
جو میں نے کیا تمہارے ساتھ شاید معافی کا حقدار بھی نہیں، لیکن پھر بھی تم سے دستبرداری نہیں اختیار کر سکتا۔ تم نے تو مجھ سے عشق کیا ہے، لیکن تم میرا جنون بن گئی ہو۔ اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے اسے مان بخش رہا تھا۔ اب مجھے تابی کو ابھی بھی وہ بات نہیں بھول رہی تھی۔ معاف کر دو، آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا۔ عمر نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایک شرط پہ۔ تابی نے بھی دل سے عمر کو معاف کر دیا، لیکن سبق تو سکھانا تھا۔ ہر شرط منظور ہے، وہ جھٹ سے بولا۔ پہلے سن تو لیں۔ 1000 times sit stand، بہت نخرے سے بولی۔ واٹ، سیریسلی؟ عمر حیران ہوا۔ جی یس۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ دلہن کے روم میں عمر کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ تبھی ٹوڈے اٹس آور ویڈنگ نائٹ، ہر یو اسپوائل اٹ۔ عمر نے جان بوجھ کے معنی خیزی سے بات ادھوری چھوڑی۔ تبھی بلش کرنے لگی۔ جی نہیں، ہاں کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ تابی نہ مانی۔ عمر سوچ میں پڑ گیا۔ آگے بڑھ کے تابی کو گود میں اٹھایا اور اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ تابی حیرانی سے اسے دیکھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تابی سچ پٹائی، سزا پوری کر رہا ہوں۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ تابی کے چہرے پہ اسمائل آ گئی۔ عمر آپ تھک جائیں گے، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے پیار سے کہا۔ عمر نے گہری نظریں اس کے چہرے پر کی۔ اس کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ پہلی بار بیوی نے کوئی خواہش کی ہے، کیسے پوری نہ کروں؟ آنکھوں کے رستے نہارتے وہ اسے پزل کر رہا تھا۔ پھر ایک پل میں تابی کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹ گئی۔ سبحان کو سوچتے وہ پریشان ہوئی۔ کیا ہوا؟ عمر نے اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھے۔ سبحان بھائی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ لہجہ روند گیا۔ عمر نے گہرا سانس لیا۔ شادی کے بعد رخصتی ہی ہوتی ہے، اب رخصتی کو تم نکالنا تو نہیں کہو۔ عمر نے اسے زج کیا۔ لیکن بھائی ناراض ہیں مجھ سے۔ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پلیز مجھے نیچے اتاریں، آپ تھک جائیں گے۔ تابی بولتے میں اس کی سانس پھولتی دیکھ کے فوراً بولی۔ بیوی کا بھرم کیسے توڑ دوں؟ عمر نے دھیرے سے کہا۔ آپ صلہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اچانک سوال پہ عمر چونکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ کچھ پل یوں ہی بیت گیا۔ آپ کی باتوں میں اس کے لیے، لیکن آنکھوں میں اس کا عکس نہیں تھا، سچے دل سے کہا۔ عمر ایک دم تھما۔ وہ پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ تو کس کا عکس دکھتا تھا؟ تابی نے نظریں جھکا لیں۔ آج عمر کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ اس کی دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہوئی۔ تابی، تم نے ثابت کیا ہے کہ تم میری جستجو کی اور محبت سے عشق تک کا سفر طے کرتی چلی گئی، لیکن میرے لیے تم کب میرا جنون بن گئی، مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ عمر کی باتیں تابی کے لیے ٹھنڈی فوار کی طرح تھی۔ دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے آنسوؤں کے بعد اللہ نے آخر اسے اس کی محبت سے ملوا دیا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ پوائزن ہاتھ میں رہے بھی وہ خودکشی کا گناہ نہیں کر پائی، اور اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا۔ ویسے ایک بات ہے، تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ بچپن سے چھپ چھپ کے مجھے دیکھنا، مجھے سوچ کے مسکرانا، مجھے دیکھ کے آنسو بہانا، میری ڈانٹ چپ کے رونا، میری شرٹ چوری کرنا، یہ کب کیا میں نے؟ آخری بات پہ وہ تڑپ گئی۔ عمر زیر لب مسکرایا۔ جب اٹھا کے لے گئی تھی تو اسی وقت دیکھ لیا تھا میں نے، لہجے میں شرارت تھی۔ تابی نے سر جھکا کے زبان دانتوں تلے دبائی۔ عمر بس کریں۔ تابی اسے مسلسل اٹھک بیٹھک کرتے دیکھا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بولی۔ پکا؟ عمر نے تصدیق چاہی تو تابی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مطلب سزا ختم؟ عمر مسکرایا۔ اور محبت شروع؟ باقی کے الفاظ اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا گئی۔ عمر اسے گود میں اٹھائے ہی بستر پہ لائے اور دھیرے سے لٹایا، خود اس کے پاس ہی اس کے گرد بازو رکھے، اس کے فرار کا راستہ روکے، اس کے چہرے پہ جھکا۔ عمر بمشکل منہ سے نکلا، جی جانے عمر۔ عمر اس کے بالوں پہ لب رکھے خمار آلود لہجے میں بولا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ ہکلاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بولی۔ ہاں تو کر لو، کس نے روکا ہے؟ عمر نے لاپرواہی سے کہتے پیچھے ہوتے وہ فوراً اٹھی کہ مبادہ پھر سے اسے وہ اس کے سحر میں نہ جگڑی جائے، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی عمر نے لائٹ آف کر دی اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ وہیں ٹھٹکی، وہ پوری جان سے کپ کپا رہی تھی، لیکن رات کی تاریکی کے ساتھ عمر کی جسارتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں چینج کروا دیتا ہوں نا۔ اور دو چاند عشق میں ڈوبے ان دونوں دلوں میں پہ صدقے واری ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر سے بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ وہ شخص اندر داخل ہو۔ خوش آمدید پری، کیسی ہو؟ خالد نے کافی دیر بعد اندر آتے صلہ کو پرجوش انداز میں کہا۔ صلہ چونکی، کون ہو تم؟ صلہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ سحر نے وہیں بیٹھے سبحان کو لوکیشن سینڈ کی اور مطمئن ہو گئی تھی۔ ارے مجھے نہیں پہچانا؟ خالد حیران، یہ شاید ایکٹنگ کر رہا تھا۔ صلہ سمجھ نہ پائی۔ ارے جان، میں خالد ہوں، بکواس بند کرو اپنی۔ اور وہ عورت کہاں جو ہمیں یہاں لائی ہے؟ صلہ کو اس کے جان کہنے پہ اس کا میٹر گھوم گیا۔ اف، اتنا غصہ ویسے جچتا بھی ہے تم پہ؟ خباثت سے کہتے وہ صلہ کی طرف بڑھا، اور وہ عورت اپنا کام کر کے جا چکی۔ ہاتھ آگے بڑھایا۔ خبردار، دور رہو مجھ سے ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ صلہ نے خوب جاندار انداز میں دھمکی دی۔ ارے واہ، میرے گھر میں کھڑے ہو کے مجھے ہی دھمکی! خالد نے مذاق اڑایا۔
देखो सुबहान को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, ज़िंदगी की हर आसाइश दूंगा, बस मेरी बन जाओ, राजदारी से कहता वो सिला को अंदर तक हिला गया। सुबहान के दोस्त हो ना तुम, सिला ने अब के गुस्से से कहा। सिला को याद आया तो इतना तो जानते होगे सुबहान, हयात खान अपनी चीज़ें किसी को देने का रवादार नहीं, तो मैं तो उसकी बीवी हूँ। सोचो जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। सिला ने बिना डरे अच्छा खासा उसे डराना चाहा, तभी लाइट चली गई। दोनों बातों में इतना मगन थे कि कब सुबहान अपने आदमियों समेत इस बंगले में दाखिल हुआ और सब पे हावी होता चला गया, खालिद को पता ही न चला। और वो दरवाजे के पास रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। जहाँ खालिद की बात ने इसके गुस्से को हवा दी, वहीं सिला की का इसे धमकी देना सुबहान के चेहरे पे मुस्कान ले आया था। बिना आवाज़ पैदा किए वो अंदर दाखिल हुआ और साथ ही लाइट ऑफ कर दी। सहर सुबहान को देख चुकी थी और बहुत खुश थी। लाइट जाने से सिला सहर की तरफ पलटी, लेकिन बहुत करीब से सुबहान के क्लोन की खुशबू इसे महसूस हुई थी। सुबहान ने इसकी गर्दन पे हाथ रखते हुए मखसूस रग को दबाया तो वो वहीं बेहोश होती इसकी बाहों में झूल गई और फ़ौरन बिस्तर पे लेटाता खालिद की जानिब बढ़ा। इसे अंधेरे में ख़तरा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता सुबहान ने ज़ोर का बंच इसके मुंह पे दे मारा। वो लड़खड़ाया और संभल के सामने देखने की नाकाम कोशिश की। कलाई को मसलता वो फिर से एक बेंच इसे रसीद कर चुका था। कौन हो भाई? खालिद को कुछ भी सही ना लगा। मिस्टर के तुम्हें क्या लगा तुम मेरी इज्जत तक पहुंच जाओगे और मैं खामोश बैठा रहूँगा? सुबहान की आवाज़ पे खालिद के 14 तबक रोशन हो गए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखने की? सुबहान ने एक और पंच मारा। खालिद बुखला के बाहर की जानब भागा, लेकिन सुबहान ने उसे वापस खींच लिया। मुक्के बरसा इसने काफ़ी बचाव करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। सहर ने लाइट ऑन की तो खालिद की बुरी हालत देखकर वो भी सहम गई। सुबहान ठटका और लब नीचे खालिद को दूर धकेला और सेहत की जानब पलटा। गुड़िया आर यू ओके? बहुत प्यार से पूछता। जी। आपकी सिला की जानब इशारा किया। डोंट वरी, होश आ जाएगा, आप घर जाएं, आपकी आपी को थोड़ा सा सबक सिखा के घर ले आऊँगा। मुस्कुराते हुए कहते वो सहर को भी मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। सबक सिखाना, लेकिन डांटना नहीं। कान में कहती वो बाहर आई। अजीज़ इसका वेट कर रहा था। सुबहान खालिद की तरफ बढ़ा, वो जो बेहोश हो चुका था। इसे बाहर घसीट के ले गया और अपने आदमी के हवाले किया। इसे स्पेशल ब्लैक रूम में कैद कर दो और भूखा प्यासा रखो। इसके आदमी इसके एक हुक्म पे जान देने वाले थे। फ़ौरन खालिद को पकड़ा और ले जाके गाड़ी में डाला। मेरे यहाँ से निकलते इस जगह को आग लगा दो। अपने एक और आदमी से कहता सुबहान अंदर की जानिब बढ़ा। सिला को बाहों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा। अब इसका रुख फार्म हाउस की तरफ था। सिला से अब हिसाब किताब का भी तो मामला तय करना था। सुबह ताबिक की आँख खुली तो वो खुद को उमर की बाहों में पाया और वो न जाने कब से जागा इसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। आप कब जागे? नींद से बोझल बंद होती आंखों से पूछा। मैं सोया ही कब था। उमर ने इसके बालों पे मुंह छुपाया। उमर प्लीज़, सुबह हो गई, आप जाएं यहाँ से। खाला आनी ने देखा तो नाराज़ होंगी। फ़ौरन से उठते ताबी ने उमर को भी उठाना चाहा। वो क्यों नाराज़ होंगी? खींच के ताबी को फिर से अपने साथ लिटा लिया। उन्होंने मना किया था ना आपको, सादा लहजे में कहती वो उमर के दिल में उतर गई। मैं मम्मा से कर लूँगा बात, तुम यहाँ आओ मेरे पास। उमर को वापस रात के मूड में आता देखकर ताबी की जान निकल गई। उमर, मैंने नमाज़ पढ़नी है, टाइम निकल रहा है, मिनमिनाते हुए कहा। तो उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया, इसके गाल को बहुत प्यार से अपने लबों से छुआ और इसे जाने का इशारा किया। ताबी फ़ौरन दिल संभालती उठी। उमर इसके इस अंदाज पे दिल से मुस्काया। धीरे धीरे आंखें खोलती व अंगड़ाई लेती बेदार हुई। मंदी मंदी आंखों से सामने देखा तो आंखें पूरी की पूरी खुल गई। जिल्लात बेख्तियार मुंह से निकला और झट से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सुबहान भी एक लम्हे की देरी किए बिना इसकी जानिब बढ़ा। तुम हमेशा बिना सोचे समझे ही बोलती हो ना? तीखे अंदाज में पूछा। सिला ने मुंह बना के सर झुका लिया। सिला दी ग्रेट, अब 1 मिनट की देरी किए बिना मुझे सब सच बताओ। वही गुस्सा फिर से उठ कर आया। कैसा सच? बालों की लटकों मासूमियत से कान के पीछे उड़सते वो सुबहान के गुस्से को हवा दे गई। क्यों भागी तुम घर से? बाजू से पकड़ के ज़ोर से झटका दिया, लेकिन सिला इस बार इसके गुस्से से ज़रा खौफ ना हुई। कौन बोला मैं भागी? मैं तो सहर के साथ ठंडी हवा खाने गई थी। वो तो रास्ते में हम किडनैप हो गए। मज़े से बोलती वो सुबहान की घुरी पे यकदम चुप हुई। अच्छा, उमर को कैसे पता चला हमारे बीच की डील का? जेब से गन निकालते सिला को वो डरा चुका था। न डील कौन सी डील? गन इसके चिन के नीचे रखी और इसका चेहरा ऊपर किया। इसकी आंखों में देखते हुए इसे ज़ेर करने लगा। हलक से आवाज़ ना निकली। वो सुबहान के करीब आने पे फिर से सांस रोक गई। सिला, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। हमारे बीच की बात उमर तक कैसे पहुँची? बहुत संजीदगी से कहता वो सिला की आंखें निम कर गया। मेरी डायरी पढ़ ली थी उसने शायद। लहजा भी निम था। सुबहान के माथे पे तेवरी पड़ी। क्या मतलब? कहते गन पीछे की। लास्ट टाइम जब वो
تابی کو چھوڑنے آیا تھا تو روم میں بھی گیا تھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا، اور جب میں روم میں آئی ڈائری باہر دراز کے اوپر پڑی تھی اور وہ جا چکا تھا۔ سر جھکائے وہ اطراف جرم کر گئی۔ سبحان کو چپ ہی لگ گئی، دل پہ ایک بوجھ تھا وہ ہٹ گیا۔ اب فیصلے کا وقت تھا۔ کیوں نہ اس کہانی کو وہیں ختم کرے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی۔ پرسکون ہوتا وہ سلا کو چونکا گیا۔ سلا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سبحان نے دراز میں سے ایک فائل نکالی اور ٹیبل پہ رکھی، ساتھ ہی کافی زیادہ اماؤنٹ رکھا اور خود آرام سے صوفے پہ پرسکون ہو کے بیٹھ گیا۔ آج وہ اپنے عشق کو آزمانے چلا تھا۔ ہماری ڈیل آج ختم۔ اس فائل میں ڈائیورس پیپرز ہیں جیسا کہ طے ہوا تھا، اور ساتھ یہ 30 لاکھ کی رقم رہ گی۔ شہر کی بات تو اس کے آپریٹ کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور تمہاری امی جن کا ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہاں اب تم آزاد ہو۔ آج ہماری کہانی یہیں ختم۔ سلا نے حیرانی سے دیکھا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر ان آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ آج سارے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے۔ سبحان کی بات یاد آتے ہی وہ دو موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرے۔ آگے بڑھ کے فائل اٹھائی، ہاتھ لرزے لیکن ہمت نہ ہاری۔ پین سختی سے کہتے پین کی ڈیمانڈ کی۔ سبحان نے پین اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی ایک ایک حرکت وہ بہت فرصت سے نوٹ کر رہا تھا۔ پین ہاتھ میں لیتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کہنا آسان تھا کہ الگ ہونا ہے، لیکن آج جدائی کے اس لمحے پہ سلا کا دل دھاڑے مار کے رو رہا تھا۔ ایک نظر بھی اس نے سبحان کی جانب نہ دیکھا، اور وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ فائل کھولی، مسٹر سلا سبحان جانے سبحان سب سے اوپر کی لائن پڑی تو دل دھڑکا۔ آنکھ اٹھا کے سبحان کو دیکھا۔ اس کے سکون میں اور دکھنے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے پڑھا۔ آپ کو کیا لگا سبحان کی زندگی سے نکل جانا بہت آسان ہے؟ میں سبحان حیات خان ہوں، اور تم اس خان کی جان ہو، اور اپنی جان کو کوئی اپنے سے دور نہیں کرتا۔ سلا کے گال دہک اٹھے۔ سبحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اب سلا کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کی طرف دیکھے۔ آج ہماری ڈیل ختم ہوئی اور شادی شروع۔ سبحان نے ایک قدم بڑھایا آگے۔ عشق کے سفر میں جذبات کی روانی ہو، پھر سے قدم بڑھا۔ سلا ہر لفظ کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکن کو بڑھتا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے تم چاہیے، تمہاری ہر سانس پہ حکمرانی، میری روح کا حصہ۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی سبحان اس کے روبرو آ چکا تھا۔ پلکیں اٹھا کے دیکھا۔ میرے جنون کی انتہا، اور ایک دوجے کے روبرو ہو۔ میری زندگی کی بس یہی کہانی، میرا عشق تیری جستجو ہو۔ سلا کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ چھا گئی۔ آج وہ سبحان کو جیت گئی تھی۔ سبحان نے فائل لے کے سائڈ پہ رکھی اور اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ میری بنوں گی، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سلا لرز کے رہ گئی۔ کہاں تو آگ برساتا جلاد اور کہاں یہ محبت بھرا لہجہ۔ صرف میری کان کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ بہت آہستہ آہستہ سلا پہ اپنا سحر پھونک رہا تھا۔ سلا تو ایک لفظ تک بولنے کی سکت میں نہ تھی۔ سبحان نے اس کے چہرے پہ بکھرے کوس و قزح کے رنگ دیکھے، جو بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ہے، صرف اس کی۔ اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر ثبت کی۔ سلا نے آنکھیں مینچ لی۔ اس کی لرزتی پلکوں کو سبحان نے اپنے لبوں کی طراوت بخشی۔ اندر تک وہ دہل گئی تھی۔ ایک اظہار محبت سے ہی اسے چپی لگ گئی تھی۔ دھیرے سے پلکیں اٹھے اور سبحان کے دل پہ وار کر گئی۔ اپنے لب اس کے گال پہ باری باری رکھے تو وہ سانس روک گئی۔ یو آر بلشنگ۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے اسے پیار سے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یوں اپنی سانس روکے، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ جب بھی وہ قریب جاتا وہ سانس روک لیتی تھی۔ سبحان کے کہنے پہ وہ شرما کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہاں وہ اسے لیے ونڈو کے پاس گیا، جہاں رات کی تاریکی کو سورج اپنی روشنی میں جذب کر رہا تھا۔ سورج طلوع ہونے کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ واو، بے اختیاری اس کے لبوں سے نکلا۔ سبحان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ یہ کتنا پیارا نظارہ ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پلٹتے سبحان کو کہا، جو بہت وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی محبت کی داستان پڑھتے اس کا دل پھر سے دھڑکا۔ دھیرے سے وہ آگے ہوتا اس کے لبوں کو چھو گیا۔ رات کی تاریکی جھٹکی، روشن صبح نے ان دونوں کا خوب استقبال کیا۔ تابی جو عمر کے ساتھ نیچے آ رہی تھی، عمر زبردستی اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، لیکن سامنے سب کو ایک ساتھ دیکھا تو ٹھٹک گیا، اور سب سے زیادہ شہریار کو دیکھ کے سوچ میں پڑ گیا۔ گئے کام سے زیر لب بڑبڑایا۔ شہریار رات کو ہی بنا بتائے گھر آیا تھا، اور صبح سب سے پہلے عمر کا کارنامہ اس کے گوش گزار تھا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ یہ سب کیا ہے عمر؟ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ سخت لہجے میں بولے۔ بھائی، وہ منمنایا۔ عمر صرف سچ بتاؤ، انگلی اٹھا کے وارن کیا تو عمر نے سب کو شروع سے آخر تک مختصر ساری بات بتا دی۔ رابعہ بیگم نے شہریار کو اشارہ کیا کہ دیکھا کتن کچھ کر گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ شہریار نے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ وہ سختی کرنا چاہتا تھا، لیکن تابی کے ساتھ نیچے آتا دیکھ کے وہ جان گیا تھا کہ تابی اسے معاف کر چکی اور دل سے قبول کر چکی تھی۔
لیکن پھر بھی وہ تابی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ تابی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو تکلیف اس نے تمہیں دی ہے اس کے لیے معاف کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ فیصلہ تمہارا ہوگا اور فیصلہ ہم سب کو تسلیم ہوگا۔ شہریار نے رابعہ بیگم کو کنکھیوں سے دیکھا، انہوں نے پہلو بدلا، جبکہ عمر زیر لب مسکرایا۔ بھائی میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن عمر نے سوالیہ نظروں سے تابی کو دیکھا۔ لیکن خالانی نے اگر معاف نہ کیا تو میں بھی معافی واپس لے لوں گی۔ جا کے رابعہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی اور پیار سے ان کے کندھے پہ سر رکھا۔ رابعہ بیگم نے تو جیسے اس پہ واری صدقے گئی، پیار سے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ عمر نے سانس بحال کی اور ماں کے قدموں میں جا بیٹھا۔ سوری امی، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن بیٹا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک کان کو ہاتھ لگائے وہ اپنی بچپن کی عادت کے مطابق ماں سے بولا۔ رابعہ بیگم نے اس کے کان سے ہاتھ ہٹائے اور گلے سے لگا لیا۔ بچے تو غلطیاں کرتے ہیں، ماں باپ معاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ محبت کا سویرا ان دونوں کو مکمل کر گیا اور دونوں نے اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو اپنایا۔ آئینے کے آگے تیار ہوتی وہ بہت خوش تھی۔ گیلے بالوں کو ایک طرف کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگاتے، لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگاتے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ سبحان اس کے قریب آیا، وہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ صلہ کا رخ اپنی جانب کیا، آنکھوں کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن خود پہ کنٹرول کرتے اس کے ہاتھ کو تھاما اور گولڈ کی چوڑیاں اس کی دونوں کلائیوں میں پہنا دی۔ ماشاءاللہ تمہارے ہاتھوں میں آتے ہی ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ صلہ نے اپنی دونوں کلائیاں دیکھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کب سوچا تھا کتنا چاہنے والا اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ تھوڑا بلا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یو آر سچ اے امیزنگ وائف، سبحان نے کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ اچھا اب چلیں، دیر ہو رہی ہے، سرپرائز بھی تو دینا ہے۔ صلہ نے سبحان کو پھر سے بہکتے دیکھا تو جھٹ سے بولی اور اسکارف لیا، جس نے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا۔ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے۔ پہلی فلائٹ سے دونوں لاہور جا رہے تھے۔ سبحان نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے صلہ کا ہاتھ تھام لیا۔ صلہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تابی بہت چھپی رستم نکلی تم، اکیلے اکیلے صلح کر لی، پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ ناشتہ بناتے انوشا نے تابی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے نا ان کا؟ تابی شرمائی۔ او ہو، ان کا انوشا نے چھیڑا۔ اب شہریار کو بھی دیکھ لو، ایسے باتوں میں لگے عمر سے جیسے ناراض ہی نہ ہو، ورنہ صبح دیکھتے جو غصہ تھا۔ ساتھ ساتھ ہاتھ چلاتے وہ بتا رہی تھی، بہن بھائیوں کا پیار ایسا ہی ہوتا ہے۔ انوشا کی بات پہ تابی کی آنکھیں نم ہوئی۔ سبحان بھی اس سے کتنا پیار کرتا تھا، کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ انوشا نے چولہے کی آنچ دھیمی کر کے تابی کو دیکھا۔ چچی جان، چچی جان، ابھی تابی کچھ کہتی کیا جان اور ثانی چچی جان؟ تابی حیران ہوئی۔ جی ہاں، آج سے آپ ہماری چچی جان ہیں، ہمیں عمر چاچو نے کہا ہے اب آپ یہیں رہیں گی ہمیشہ، اور اب سے ہم آپ کو چچی جان کہیں گے۔ میں نے تو صرف ان کو چچی کہنے کو کہا تھا، جان انہیں خود لگا لیا ہے۔ عمر کی آمد سے وہ سارے اس کی طرف دیکھنے لگے، جو سینے پہ ہاتھ باندھے نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ تابی نے شرما کے سر جھکا لیا تو عمر کا جاندار قہقہ بلند ہوا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہے تھے جب سبحان اور صلہ اندر داخل ہوئے۔ سبھی ان کی آمد پہ چونکے، کون جانتا تھا کہ یوں اچانک آ جائیں گے۔ تابی تو آنکھیں جھلملا گئی۔ وہیں رک جا سبحان، رابعہ بیگم نے اسے وہیں روکا۔ سبحان حیران ہوا اور ٹھٹک گیا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ روبدار آواز میں پوچھا۔ تابی کے آنسو بہہ نکلے، جبکہ عمر اپنی شریک حیات کے آنسو دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ کی ہی اجازت سے آیا ہوں، پورے یقین سے کہتا وہ سب کو چونکا گیا۔ سوالیہ نظروں سے رابعہ بیگم کو دیکھا، وہ مسکرا دی۔ سبحان نے آگے بڑھ کے تابی کے لیے باہیں واں کی، لیکن وہ روتی وہیں جمی رہی۔ نظروں میں ہزاروں شکوے تھے۔ بھائی کے گلے نہیں لگو گی؟ سبحان نے نم لہجے سے کہا تو وہ بھاگتی ہوئی سبحان کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سبحان اسے پیار سے سینے سے لگائے تھپکی دینے لگا۔ تھوڑا اور لیٹ ہو جاتے نا تو ہماری بیٹی کے ہاتھ کے ناشتے سے محروم ہو جاتے۔ رابعہ بیگم نے بولنے میں پہل کی۔ سبحان تابی کو لیے ڈائننگ ٹیبل پہ آیا۔ مجھے سرو نہیں کرو گی؟ بہت مان سے کہا تو تابی نے آنسو پونچھتے سبحان کو سرو کرنے لگی۔ رابعہ بیگم نے صلہ کو بھی سبحان کے ساتھ والی چیئر پہ بٹھایا اور اسے بھی سرو کیا۔ یہ سب کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ تابی عمر کو نظر انداز کیا، مسلسل سبحان کو ہی سرو کیا جا رہی تھی۔ عمر نے کھا جانے والی نظروں سے سبحان کو دیکھا تھا، جس کے آنے کے بعد تابی اسے بھول گئی تھی۔ اتنا حیران اور پریشان نہ ہو، جب نکاح کر کے آئے تھے نا، مجھے اسی دن پتہ لگ گیا تھا۔ سبحان نے بم پھوڑا، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سب کو حیران کر گیا۔ میں سبحان حیات خان ہوں، میری بہن کا نکاح ہو جائے اور مجھے پتہ ہی نہ لگے۔ ہاں، دکھ اس بات کا ہوا کہ میری بہن نے بھی مجھ سے چھپایا۔ تابی کا سر جھک گیا، لیکن عمر نے بھی چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کے سب سننے میں ہی بہتر سمجھا۔ پھر تابی کی جھوٹی شادی کا ڈرامہ کیا؟ خالہ امی کو بلوایا، اس دوران تم غائب تھے۔ اس بات کی پریشانی تو تھی، لیکن پھر بھی خالہ امی کو ساری بات بتا کے یہ سب کیا۔
उमर ने कुन अखियों से माँ को देखा, वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। और फिर वही हुआ जैसा हमने सोचा था, यानी सारा कसूर मेरे मत्थे। उमर ने मुंह बिगाड़ा, नहीं, जहाँ मेरा कसूर था। सिला को प्यार से देखा, जिसे आने से पहले वो सब बता चुका था। वो भी धीरे से मुस्कुराई, वहाँ मैंने एक्सेप्ट किया, चलो फिर ठीक है। उमर ने सुख का सांस लिया। मिसिस, क्या आज मुझे भूखा रखने का इरादा है? सुबहान से कहता वो ताबी की तरफ मुड़ा। ताबी गड़बड़ाई और हाथ में पकड़ा पानी का जग उमर के पास लाते लाते उलट ही दिया। ओ आई एम सॉरी। ताबी बुरी तरह सिटपटा गई। उमर बस अपनी हालत पे अफसोस ही करता रह गया, जबकि बाकी सबका मुश्तरका कहका ज़ैदी हाउस की खुशियों का आमद का संदेशा दे गया। नावल अच्छा लगा हो तो इस तरह के नावल्स के लिए बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये नावल